یہ جو 295C کا قانون ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھ میں دشمنی نکالنے کا ایک کھلواڑ بن چکا ہے. بات تو صحیح ہے. جب چاہو جس پہ چاہو توہین رسالت کا الزام لگاؤ اور عمر قید کی سزا کے لیے پھر جج پہ تھانے پہ دباؤ ڈالو. یہ اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے. بندہ غلط ہے لیکن اے گل تو ٹھیک ہے، گل سچائی نہیں کرنی چاہیے جی، اے گل ہوتی صحیح. اور سارے مولوی ایک دوسرے پہ الزام لگا لگا کے، سارے مولوی نہ کہیں مذہبی اسکالر، سارے مذہبی اسکالر کہاں ہوں گے اندر. میں کوئی غامدی صاحب کی طرح نہیں ہوں کہ میں ملک چھوڑ کے تو دوسری جگہ جا کے بیٹھ جاؤں گا اور ان ٹاپکس کو ایڈریس کرنا چھوڑ دوں گا. نہیں، آپ جتنا چھیڑیں گے، کیونکہ میں نے تو طے کر دیا کہ میں 302 چلتی پھرتی، تو پھر تو جتنا بھی اللہ مجھے وقت دے گا تو میں تہاڈی منجی ٹھوک کے جانا ہے. تو یہ سارے گستاخی کے فتوے مولوی ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں. پھر انجینئر علی مرزا صاحب کا ظہور ہوا، ہاں، جیلم علی سرکار، جن کو ان کے فینس کہتے ہیں اس صدی کے مجدد اعظم. یہ ان کو شوق ہوتا ہے مجدد کہلوانے کا. مجھے کوئی ضرورت نہیں ان سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی. یہ مر گئے تو اسلام کو بہت بڑا نقصان ہوگا. انہوں نے فرقوں کی دکانیں بند کی. جتنے گستاخیوں کے فتوے انجینئر علی مرزا نے لگائے دوسروں پہ، وہ سارے ریکارڈ توڑ دیے اس نے. ہاں، میں ان کی عبارتوں کو کفریہ کہتا ہوں. میں ان کے کافر ہونے کا فتویٰ کبھی بھی نہیں دیتا. میں نے بارہا کہا ہے کہ چونکہ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے، اپنے بزرگوں کے پاس چلے گئے مرنے کے بعد، اب ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. البتہ جو ان کا تعارف ہمارے پاس موجود ہے، اس کی موجودگی میں ہم ان کی عبارتوں کے اوپر قرآن و سنت کی روشنی میں نقد کرتے ہیں. اس کا تو کام ہی یہ تھا کہ اشرف علی رسول اللہ گستاخ. کائنات میں پہلا شخص جس نے بابے کا انکار کیا تھا نا، وہ شیطان تھا، اور دوسرا جو ہے وہ انجینئر ہے. ہم بیان کر رہے ہیں انجینئر صاحب، وہ خواب کی بات تھی اور بیداری میں غیر اختیاری طور پہ زبان پہ آئی ہے. ان کا مقصد ختم نبوت کا انکار نہیں تھا. شکر ہے وہ مانے ہیں کہ خواب میں بھی تھا اور بعد میں بیداری میں تھا. پہلے تو یہ خواب مفتی عبد الواحد قریشی بھی کہتا تھا خواب ہے خواب ہے، میں کہتا کہ پڑھ بیداری لکھا ہے. اب وہ کہتا نہیں بیداری ہے، لیکن وہ بے اختیار تھا. بے اختیار تھا جی. ہم نے بارہا کہا ہے کہ ہم بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں. بابا تو بے اختیار نہیں تھا. ایک شیطانی خواب، اس کے بعد بیداری میں بھی شیطانی عمل. تو اس کا جواب تو بخاری مسلم سے یہ بنتا تھا کہ تجھے چاہیے کہ بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دے، اور نے اپنے میں جو کام سیدھا کر لیا کہ جی اس میں تسلی ہے کہ تمہارا پیر اشرف علی تھانوی بعون ہی تعالی متبع سنت ہے، یعنی اللہ کی مدد سے وہ انہیں اپنا بھی جو سودا کر لیا. انجینئر نے کہا نہیں، مطلب نہیں. جب بابوں کی باتیں آتی ہیں تو یہ لوگ مطلب تلاش کرتے ہیں، اپنے بابوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. بابے تے شاہی کوئی نہیں، میرے نبی جیسا تے ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، بلکہ بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہاں، احترام سے ذرا بابوں کا نام لینا چاہیے. جو منجن انجینئر نے جتنا بیچا اتنا تو کسی نے نہیں بیچا. یہ منجن بابا جی ہر وقت کیڑے نکالنا. اعمال دیکھو، ان کی تہجد دیکھو، ان کی کتابیں دیکھو، انہوں سے جو اللہ نے دین کی خدمت لی ہے وہ دیکھو. کہ ان کو لونڈے باز قرار دینا یہ بہت بڑا جرم ہے. اصلاً جو مجرم ہے نا، وہ دین تصوف کے علماء ہیں. وہ کیوں ان کی باطل تعویلات کرتے ہیں؟ وہ نہ کریں تو ہم بھی زبان ایسی نہیں استعمال کریں. کسی مسلمان کو اغلام بازی کا مرتکب، لواطت کا مرتکب قرار دینا یہ جرم ہے. کام تمہارے ابے ڈال کے گئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ منہ کالا کرتے رہے ہیں، گلے مجھے کرتے ہو. اور لکھا تمہارے تھانوی نے ہے، میں نے لکھا ہے، یا میں نے ہونا کہ گن پوائنٹ پہ میں نے لٹایا ہو کہ لیٹ ہو تو ایسے نال ہوئے. تاکہ میں تیری ویڈیو بناواں، پھر میں دو بندیاں نو ساڑاں گا. تو آج وہی بابا اپنے ہی ان فتووں کا خود ہی پھنس گیا. ہم تو آج بھی انجینئر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر عیسائیوں کے بارے میں یہ کہہ دیا، یہ میں ذرا پی لوں، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے جی. ہاں، بزرگوں کو بدفعلی کا مرتکب اس بندے نے قرار دیا، اور چشتی کو کہہ دیا کہ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو. دجال کہا، پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے. اتنے بڑے بڑے خدا کے لیے تم کانپتے کیوں نہیں ہو یار؟ تمہیں اتنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتے ہوئے تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ ہمیں لوگ کہتے ہیں میٹھی میٹھی بات. بھائی میں کو ہومیوپیتھک کی دکان کھولی ہوئی ہے. اللہ کا خوف کیوں نہیں آتا؟ تو ہم تو بھائی ان کو بھی، ان کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے کہ وہ گستاخ رسول نہیں ہے. ان کی سیرت اٹھا کے دیکھو. اچھا. اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا کہ عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر دجال کہتے ہیں، تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض تو کیا جائے گا. تو آپ ریفرنس دیں.
وغیرہ وغیرہ. یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے. 100/100 نمبر نے چھکا مارے آج. کیونکہ انجینئر علی مرزا نے خود معاذ اللہ نقل کفر نبی کو دجال نہیں کہا ہے, کسی اور کی طرف نسبت کی ہے کہ نبی کیا ہے, معاذ اللہ نقل کفر دجال ہے, معاذ اللہ. کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا. 295C اس پہ نہیں لگتا. انجیل میں جو وہ آیت ہے نا کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے جو جھوٹے دعوے نبوت کریں گے, نعوذ باللہ, دجال کا ورڈ موجود ہے انجیل کے اندر. ان کے ذرا مناظرے اٹھا کے دیکھیں, وہ ٹاپ آف دا لسٹ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے تو حضرت عیسیٰ پہلے ہی بتا کے گئے تھے. جو میرا عیسائیت کا زمانہ ہے, نہ یہ بات کبھی ہم نے کہی, نہ ہم نے اپنے پریسٹ سے کبھی یہ بات رکو ذرا صبر کرو. مسلمانوں کے بارے میں جو ہمارے تصورات تھے, یہ جو ہمیں بتایا جاتا تھا, سمجھایا جاتا تھا, سکھایا جاتا تھا, وہ یہ تھا کہ یہ ایک ایسے دین کے ماننے والے ہیں کہ جو ایک خود ساختہ دین ہے. یہ تو آج کا ماڈرن دور ہے نا, لوگ ایک دوسرے کو ہیومن ڈگنیٹی میں رسپیکٹ دیتے ہیں. ادروائز صلیبی جنگیں جو مسلمانوں کی کرسچنز کے ساتھ ہوئی ہیں وہ کیوں ہوئی ہیں؟ بیزنٹین امپائر جو ایسٹرن رومن امپائر تھی, ان کے خلاف حضرت عمر کو یرموک کیوں لڑنی پڑی؟ ظاہر ہے وہ نبی الاسلام کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا پیغمبر سمجھتے تھے, اور اسی کے لیے شریعت کی ٹرم میں دجال کا ورڈ استعمال ہو. جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے نبوت کرے اسے دجال کہا جاتا ہے شریعت کی ٹرم میں. ادروائز وہ پیغمبر ہے. لیکن اگر آپ کہیں نہیں میں اس کو پیغمبر تو نہیں مانتا لیکن اچھا انسان مانتا ہوں, اچھا انسان ایک ایسے شخص کو جو دعوے پیغمبری کر رہا ہے اور وہ پیغمبر نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے تم مکاری کر رہے ہو, اچھے انسان نہیں مانتے تم. کیونکہ اس سے بڑا تو برا انسان ہی کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے پیغمبری کرے. تو اس لیے ہم ان متشدد مولویوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو بھی انجینئر کے خلاف جب اپنی دشمنی نکالنی ہے تو کسی جائز طریقے سے نکالو, 295C کا سہارا مت لو. یہ تو وہی کام کیا جو انجینئر کرتا رہا ہے بزرگوں کے خلاف, جس پر ہم اس پہ اعتراض کرتے رہے ہیں. انہوں نے اپنے ٹھیے بنائے ہوئے ہیں وہ چلانے کے لیے, انہوں نے یہ سارے کرتوت شروع کیے ہیں اور یہ ان کی علمی شکست ہے. تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C. اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295C میں ہم اس کو لٹکوائیں گے, بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا, جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں, تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا, تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ. ہائے میں صدقے جاواں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 295C کا قانون, یہ قانون بالکل درست ہے, ہم اس قانون کے خلاف نہیں ہے, لیکن اس کو مولویوں نے, جو متشدد مولوی ہیں, انہوں نے کھلواڑ بنایا ہوا ہے, تماشا بنایا ہوا ہے. اس کو تماشا بننے نہیں دینا ہے. میں نے یہودیوں کے ریفرنس سے محاورتاً ایک بات کی اور دلائل بھی تمہارے سامنے رکھے ہیں, اور وابیو تم بھی خوش نہ ہو. تمہارے ابے اسماعیل دہلوی نے, جس کے نام کے اوپر پنڈی اسلام آباد میں کم از کم 3 مسجدیں تو میں نے خود دیکھی ہیں, شاہ اسماعیل شہید کے نام سے, جو دیوبندیوں کا بھی ابا ہے, چونکہ وہ پوتا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کا. اس نے تقویت الایمان کتاب لکھی, دارالاسلام اہل حدیث نے پرنٹ کی ہے, اور اہل حدیث کے مدارس میں یہ ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہے. اس میں اسماعیل دہلوی نے ڈائریکٹ لکھا کہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا کوئی مقرب فرشتہ ہو, وہ اللہ کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل ہے. نعوذ باللہ, چمار کی تو عزت ہے, وہ اس سے زیادہ ذلیل ہے. اب بتاؤ, بے شرمی کے ساتھ چیزیں بیان کر جاتے ہیں. یہ اپنے گھر کی خبر نہیں لیتے کہ تم لوگوں نے کیا کیا انبیاء کے بارے میں اور فرشتوں کے بارے میں لکھا ہے, اور خود لکھا ہے. ہم نے تو کافروں کے ریفرنس سے بات کی تھی, اس کے اوپر کوئی شریف فتویٰ نہیں. کون مسلمان جرت کرے گا گستاخی کرنے کی؟ ایک نان مسلم بھی جرت نہیں کرے گا. اور دوسری طرف چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ پرنٹ ہو رہے ہیں, ان کی حرام کی کمائیاں کھا رہے ہیں, لاہور سے دھرنا لے کے نکلتے ہیں, وہیں سے پرنٹ ہو رہی ہیں, وہاں جا کے دھرنا نہیں دیتے. یہ ٹوٹل ایمان ہے ان کا. رہ گئی ہماری ویڈیو سے کسی کو تکلیف ہے اور تم لوگ کانٹ چھانٹ کے اس میں سے اس کے منہ میں اپنا لقمہ ڈال کے اپنی اس کی تشریحات کر کے پیش کرتے ہو, تو بھائی آؤ ثابت کرو اس کو. گورنمنٹ کو اس طرح کے معاملات کرے تو میں پھر ان کو بتاؤں گا کہ ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اور مفتی حنیف قریشی صاحب نے تو ویڈیو میں بھی یہ بات کی ہے کہ اگر کسی کی بات میں 99 مطلب کفر کے نکلتے ہوں اور ایک مطلب اسلام کی طرف جاتا ہو, اور وہ بندہ بات کرنے والا مسلمان ہو, تو مفتی پر واجب ہے کہ وہ اسلام کا حکم لگائے گا, 99 کفر کی باتیں چھوڑ دے گا. تو تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار خبردار, آگاہ رہو. جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے, اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے. 100 وجوہات کفر ہو کسی بندے کی, تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے, اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. کیونکہ وہ مسلمان ہے, وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا یہ کام کرنے کا. لیکن بس آج یہ لکھنا بھول گئے سوائے انجینئر صاحب کہ ان کی 100% باتیں اسلام کے مطابق ہوں, پھر بھی کفر کا حکم لگانا ہے. تو دفاعی سینس میں کہ یہ والی جو شق ہے یہ غلط ہے, یہ نہیں لگ سکتی. 295C کا کیس نہیں ہے یہ. اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا, نہیں 295 سے منجی ٹھوک دیں گے,
تو میرے بھائی آپ کی اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے نا اس سے آپ کی منجیاں زیادہ ٹھکیں گی. ہائے ہائے اتنا سکون. اپنے جو مرضی کرتے رہے, ان کے بارے میں ایک جملہ نہیں بولیں گے یہ. یعنی کہ چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, اے زحمت تہاڈا چھلنا ہے, ذہن رکھو. اسی کینسر نے نا تہاڈی جڑی ہے نا علمی موت کی ہے, تسی قابو نہیں سے آਉਂਦੇ کسی دے. تو میں انہوں دیکھو کیسا پھڑیا, چیکا مار دے جے. ہاں بھائی کیسی لگی, آگے سواد.